جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا آغاز کیا اور جس دعوت کے لیے اللہ کے رسول نے ایذائے تکالیف سہی، اس وقت مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں؟ اگر مانتے تھے تو پھر مخالفت کیوں ہوئی؟ اگر نہیں مانتے تھے تو پھر ان کی باتوں میں لفظ اللہ بھی ملتا ہے، ان کے خطوں میں بسمہ تعالی بھی ملتا ہے، ان کی ایک دوسرے میں کیا ہے، حج میں جب جاتے تھے تو لبیک اللہم لبیک بھی ملتا ہے۔ تو پھر تو یہ کیا ہوا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، تو پھر کون سی بات منوانے کے لیے آئے تھے؟ اب ذرا گہرائی میں جانا پڑے گا، تب بات سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلی بات تو جن جن انبیاء کرام جن جن امتوں پہ آئے تھے، کیا وہ امتیں اللہ کو مانتی تھی؟ ہاں مانتی تھی۔ دلیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے۔ کن سے؟ جب قرآن اترا تو کون تھے؟ مشرکین مکہ کیا ہے، مخالف بن کے کھڑے ہوئے، ان سے پوچھئے من خلقہم، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 87۔ صاف، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا کہ لَيَقُولُنَّ، لام تاکید، نون تشدید تاکید۔ تو ترجمہ اس کا ایسا ہوگا کہ آپ ان سے پوچھئے تمہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ، ضرور بالضرور۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یہ بھی زخرف آیت نمبر 9۔ فرمایا آپ ان سے پوچھئے کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ اپنے آپ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ بھی اللہ۔ کس نے زمین اور آسمان؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہے جو ان کو پیدا کیا، جو عزیز بھی ہے، جو علیم بھی ہے۔ تو اللہ کو علیم بھی مانتے تھے، عزیز بھی مانتے تھے، اسما کو بھی مانتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ذرا ان سے پوچھئے ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو سورہ مومنون اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، جھٹ کہیں گے اللہ ہے، آیت نمبر 86۔ ہاں، قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، آپ ذرا ان سے پوچھئے پوری کائنات کا مالک تنہا کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اس کو کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، تو وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی جو چیزیں زمین کے اندر ہیں وہ سب کا مالک کون ہے؟ ذرا ان سے پوچھو، وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر سيقولون الله، ذرا ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کون بارش برساتا ہے، اس کے ذریعے سے غلہ اگاتا ہے اور اس کے ذریعے سے تمہیں کھانا دیتا ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع، کس کے قبضے قدرت میں ہے تمہارے سننے کی طاقت، کس نے دی ہے تمہیں؟ والابصار، تمہارے دیکھنے کی طاقت، بصارت۔ من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی، کون ہے وہ جو مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون ہے وہ جو زندے کو مردہ کرتا ہے؟ کون مارتا ہے، جلاتا ہے؟ ومن یدبر الامر، کون تقدیریں بناتا ہے تمہاری؟ تم ایک سوچ کے سوتے ہو صبح اٹھتے ہی میں یہ کروں گا وہ کروں گا، سب پلان چوپٹ کون کرتا ہے؟
ہاں وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. اتنی بات ہے. من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. اتنی باتیں تو ہم بھی نہیں مانتے. آج ہمارا عقیدہ ذرا تلاش کر کے دیکھیے، کیسے کیسے لوگ نکل آئیں گے مسلمان کہتے ہوئے. کوئی کہتا ہے کہ کیا ہے بارش فلاں کی قبر پہ چاٹو تو پھر بارش ہوتی ہے، فلاں کیا ہے ہم کو بچے دیتے ہیں، فلاں کیا ہے اولاد دیتے ہیں، فلاں کی وجہ سے میں بچ گیا، فلاں کی قبر پہ کیا ہے 7 دن جاؤ تو ہمارے کام بن جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو تقدیریں کون بناتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ ہے. لیکن ہم کو پوچھو کہ ہماری تقدیر کون بناتا ہے، بگڑی کون بناتا ہے، تو کہتے ہیں کہ غوث الاعظم دستگیر. کہتے نہیں کہتے؟ بہت سے لوگ ہیں. ہمارا آج کا عقیدہ مشرکین مکہ کا عقیدہ اگر ہم تقابل کر کے دیکھیں تو ان کا اچھا تھا، بہتر تھا. وہ تو صاف کہتے تھے کہ اللہ ہی ہے. بچانے والا کون؟ اللہ ہے. مارنے والا کون؟ اللہ ہے. پناہ دینے والا کون؟ اللہ ہے. اللہ کو کسی پناہ کی ضرورت نہیں. لیکن ہم نے بنا کے رکھا ہے دستگیر. اللہ کو پناہ کی ضرورت ہے. دست کہتے ہیں ہاتھ، اور گیر کہتے ہیں پکڑنے کو. جیسا ہم کہتے ہیں کف گیر، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو. کف گیر ہتھیلی سے پکڑی جاتی ہے تو کف گیر کہتے ہیں، فارسی لفظ ہے. اور آج بہت سے لوگ دستگیر رکھتے ہیں نام، جو کہ لقب ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا، دے کے رکھیں. کیوں دیے جی؟ کیوں دیے جی؟ اس واسطے دیے کہ وہ سب کو کیا ہے سہارا دیتے ہیں، کہ انہوں نے اللہ کو بھی کیا ہے پناہ دی. نعوذ باللہ.